کا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی یتیم کے ساتھ قہر مت کیجیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی یتیم کے ساتھ مہربانی کا، ہمدردی کا، خیر خواہی کا، غم خواری کا سلوک اور معاملہ کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس کا خیال رکھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق سے متعلق بڑی سخت ترین باتیں اپنے بندوں کو بتائی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، سنو جو کوئی آدمی یتیم کا مال ناحق طور پر کھاتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے وہ یتیم کا مال نہیں کھاتا، در حقیقت وہ اپنے حلق کے نیچے جہنم کے انگاروں کو اتارتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لوگوں جب میں معراج پر گیا تھا تو ایک مقام پر میں نے ایک منظر دیکھا کہ لوگ ہیں ان کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہیں۔ سائز تو آدمی کا ہے لیکن پیٹ کا جو سائز ہے وہ کمروں کی طرح ہے، اور اس کے اندر میں نے آگ، سانپ، بچھوؤں کو دیکھا اس کے پیٹ میں۔ میں نے حیرت سے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا منظر تھا؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کے مال کو ناحق طور پر کھایا کرتے تھے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہر آدمی اس خبیث لعنت میں مبتلا ہے۔ باپ کا انتقال ہوتا ہے، بڑا بھائی باپ کی چھوڑی ہوئی تمام جائیداد پر ناک سام بن کر بیٹھتا ہے، اپنے بھائیوں کو حق نہیں دیتا، ان کا حق کھانا شروع کرتا ہے۔ ایسے تمام بڑے بھائیوں کو قرآن کا یہ حکم اچھی طرح کان کھول کر سمجھنا چاہیے، وہ جو کچھ تو کھا رہا ہے تقسیم کیے بغیر وہ جہنم کی آگ ہے، سانپ اور بچھو ہے جسے تو اپنے پیٹ کے اندر منتقل کر رہا ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب کسی میت کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال سے واپس آنے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ میت کے مال کی تقسیم کا، اس سلسلے میں بیٹھک ہونا چاہیے۔ میت نے کیا کچھ چھوڑا، کتنا مال چھوڑا، کتنے قرضے چھوڑے، پھر وہ تمام کے تمام اثاثوں کو جوڑ کر اس کی تقسیم، اس لیے کہ اس تقسیم کے بغیر اگر بڑا بھائی اپنا حکم چلاتا رہا اور اس پر دھیرے دھیرے قابض ہو کر بیٹھتا چلا گیا تو پھر وہ سب کا حرام پیسہ کھانے والا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول اس کو اس کی کسی قسم کی اجازت فراہم نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے اور سخت ترین پکڑ ہے۔ وراثت یہ اللہ کا ایک تحفہ ہوتا ہے لوگوں کے زندگی میں، کہ اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے لوگوں کو مالدار بناتے ہیں وراثت کے ذریعے سے۔ اب اللہ تعالیٰ کا تحفہ کسی کی زندگی میں جو پہنچنے والا تھا اس کے لیے آپ رکاوٹ بن گئے۔ بہت ساری مرتبہ قرآن کے اس حکم پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے باپ کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، اور تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ بھائی بھی دنیا سے کوئی بیٹا اور گزر جاتا ہے۔ جب وہ گزر جائے تو پھر اس کا حصہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سب کا ذمہ دار آپ کا لالچ ہے۔ اس لیے خدا کے حکم پر عمل کیجئے اور یتیم کے مال کو مت کھائیے، جو اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے اپنی امت کو جو سب سے پہلا حکم دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ سلوک کس طرح کا ہونا چاہیے،
نبی علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے اس کی کئی ایک مثالیں امت کو دی۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنی امت کو فرمایا، لوگوں، سماج کا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی کمزور اور یتیم موجود ہو اور اس گھر کے رہنے والے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، سماج کا سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم موجود ہو اور اس گھر کے رہنے والے اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لوگوں، یتیم اگر سامنے موجود ہو تو باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ نہ کرے، اس کے ساتھ محبت مت کرے۔ کیوں؟ اگر وہ اپنے بیٹے سے محبت کرے گا، یتیم کے دل پر ایک قیامت گزر جائے گی، اس کو اپنا باپ یاد آئے گا، وہ کہے گا کہ ہائے اللہ، آپ نے میرا باپ لے لیا، آج مجھ سے محبت کرنے والا کوئی ہے نہیں، آپ نے کیوں لیا میرے باپ کو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ہائے آپ کے گھر کو اجاڑ نہ دے۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، یتیم کے سامنے اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت مت کرو۔ ایک عجیب واقعہ سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ایک صحابی تھے، ان کا بیٹا گم ہو گیا، 3 دن تلاش کرتے رہے، ان کو بیٹا ہی نہیں ملا۔ اب وہ اپنے بیٹے سے، ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا گم ہو چکا ہے، دعا فرما دے، اللہ مجھے میرا بیٹا ملا دے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بھی فرمایا، دعا بھی فرما دی۔ 3 دن کی بات تھی، ماں باپ پر وہ 3 دن کس طرح گزرے ہوں گے آپ تصور کیجئے۔ اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک اور صحابی آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان صاحب کا بیٹا فلاں میدان میں موجود ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، میں اس کو ابھی آتے ہوئے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اب وہ جو صحابی تھے جن کا بیٹا 3 دن سے گما ہوا تھا، ماں باپ نے اپنے لیے کھانے کا دانہ تک اپنے آپ پر حرام کر رکھا تھا، بچے کی جدائی میں روتے روتے ان کی حالت بری ہو چکی تھی، انہوں نے یہ سمجھا تو اٹھے اور دوڑ لگانا شروع کی۔ اللہ کے نبی نے فوراً ان کو بلایا، ان کو بلا کر کہا ادھر آؤ۔ پھر اللہ کے نبی نے ان سے کہا، دیکھو اب تم میدان میں جاؤ گے، جا کر بہت زیادہ محبت کے ساتھ اپنے بیٹے کو مت بلانا، مجھے پتا ہے کہ تمہارا بیٹا 3 دن کا کھویا ہوا ہے، تمہارے دل میں بڑی بے قراری ہے، لہجے میں نرم پن بھی ہے، اب تم بڑی بے قراری کے ساتھ اپنے بیٹے کو بلاؤ گے، وہاں کئی یتیم بچے بھی موجود ہوں گے، ان کا دل دکھے گا۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا، اتنی محبت کا مظاہرہ مت کرو کہ جس کے نتیجے میں اور بچوں کا دل دکھے، ان کو اپنے ماں باپ یاد آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نارمل طریقے پر، نارمل وے میں جاؤ، اپنے بچے کو لو، اب اپنے گھر لے جا کر اپنے بچے کو جتنا چومنا ہے، جتنا پیار کرنا ہے پیار کر لو، اور بچوں کے سامنے اس طرح کا مظاہرہ مت کرو۔